اچھا رانا صاحب، ایک بات مجھے یاد ہے آپ نے میرے پروگرام میں فرمائی تھی، وہ کہا تھا کہ کوئی چیز بیرونی کسی قسم کا کوئی بات جو ہے وہ مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہی بات کہی گئی کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا جو نتیجہ آنا ہے، فیصلہ آنا ہے، وہ بھی مذاکرات پر کسی طریقے سے اثر انداز نہیں ہوگا. کیا عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے ریسنٹ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، وہ ان مذاکرات پر اثر انداز تو نہیں ہو گئی ہے؟ دیکھیں، اثر انداز ہونا نہیں چاہیے. اصولی طور پہ تو میں بالکل اس بات کو، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، اس دن مذاکراتی کمیٹی میں بھی کی ہے، مذاکراتی کمیٹی میں سارے ممبرز نے بھی کیا ہے کہ اصولی طور پہ تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب دیکھیں، ہماری جو کمیٹی ہے گورنمنٹ کی، اس کمیٹی کو نامزد کیا ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے. اب وہ اگر ہمیں صبح یعنی کہیں کہ جی ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا پھر اس معاملے کو، اس بات کو کنٹینیو کرنا. تو ان کا کہنا نہیں بنتا. خواجہ آصف صاحب کہیں، احسن اقبال صاحب کہیں، اور سارے اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے کہ اس کا مذاکرات کے وہ بھی خلاف نہیں ہے، لیکن ان کا ایک رائے ہے کہ اس سے کچھ نہیں جو ہے وہ نکلے گا. وہ ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے. لیکن اگر پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب کہہ دیں یا میاں شہباز شریف جنہوں نے بنائی ہے کمیٹی وہی کہہ دیں تو اس کا تو فرق پڑے گا. تو اس لیے شیر افضل صاحب ہوں، مراجہ سلمان اکرم صاحب ہوں، عمر ایوب صاحب ہوں، یا صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں، جو مرضی کہتے رہیں، یا اور ان کے لیڈر جو ان کا دل کرے وہ کہیں. لیکن عمران خان صاحب جنہوں نے کمیٹی خود بنائی ہے، انہیں میرا خیال ہے کہ اتنے دن تھوڑا خیال کرنا چاہیے تھا جتنے دن کم از کم مذاکرات ہو رہے ہیں. رانا صاحب مطلب ٹویٹ کا اثر پڑ گیا ہے، اینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو مرضی کہیں. تو ہم یہ سمجھے اثر پڑے گا نہیں، اثر پڑ گیا ہے. نہیں، لیکن پھر بھی اتنا اثر نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ معطل ہو جائیں. میرا خیال ہے کہ جو تھرڈ میٹنگ جیسے ہی یا صادق صاحب تشریف لاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ویک میں وہ میٹنگ کی ڈیٹ مقرر ہو جائے گی. اچھا رانا صاحب، ایک اور اثر میں نے دیکھا، میں نے نوٹ کیا، اور وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے حکومت کہہ رہی تھی کہ ہماری ایبسولوٹلی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اب عرفان صدیقی صاحب نے کچھ فرمایا، وہ میں آپ کو سنوانا چاہوں گی، اس کے بعد پھر میں سوال کرتی ہوں. اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو دوسری میٹنگ تک کی بات تھی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم آئندہ بھی آپ کے سامنے جب آپ کی ڈیمانڈز آئیں گے تو ہم بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں. تو رانا صاحب، کیا ڈیمانڈ کرنے جا رہی ہے حکومت؟ مذاکراتی ٹیم حکومت کی کیا ڈیمانڈ لے کے جائے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہماری ڈیمانڈ اس طرح سے نہیں ہوگی. ڈیمانڈ کچھ تھوڑا اور طرح سے ہوتی ہے. ہم توقع ان سے ضرور کریں گے کہ وہ اس وقت ملک اپنے اکنامک کرائسس کے اوپر جو قابو پانے جا رہا ہے، تو یہ ملک تو سبھی کا ہے نا، اور 24 کروڑ عوام کی مشکلات میں جو کمی ہونے جا رہی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سبھی کو جو ہے وہ متفق ہونا چاہیے. جسے آپ چارٹر آف اکانومی کہتے ہیں، ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو ضرور ہونی چاہیے. دہشت گردی میں جس طرح سے ہمارے نوجوان آفیسر، سولجر جو قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی پالیسی میں بھی پوری قوم کو یکسو ہونا چاہیے. رائٹ. لیکن رانا صاحب، ہر وقت ہر کوئی توقعات پہ پورا نہیں اترا کرتا. آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل میٹرز کے اندر، اکانومی کے میٹرز کے اندر اور سیکیورٹی کے میٹرز میں پاکستان تحریک انصاف سے آپ سرٹن توقعات رکھتے ہیں. لیکن ابھی ایک توقعات کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ اب کیونکہ ہم لوگوں کو ملک میں کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، تو اب ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے پاس جائیں گے. تو یہ والی ایک توقع جو اسپیشلی انٹرنیشنل امیج کی پاکستان کی ہے، وہ تو یہی ختم ہو گئی. تو حکومت کی توقعات کدھر کھڑی ہوں گی، کدھر سٹینڈ کریں گی اگر یہ اناؤنسمنٹ آ گئی ہے؟ تو نہیں، دیکھیں، توقع کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. توقع ہمیں کرنی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے. باقی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو بات آج علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے تو کل کو اس بات کو وہ رد بھی کر سکتی ہیں. اور یقیناً وہ تو وہی بات کرتی ہیں جو اپنا عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں. وہ کو اپنے سے تو میرا نہیں خیال کہ وہ بات کرتی ہوں گی.
رانا صاحب آج آپ یہ فرما رہے ہیں، جو آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ، آج آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو بات کرتی ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کرتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہی ہیں، شی از ٹرائنگ ٹو ہولڈ پی ٹی آئی. کیا اب بھی آپ اس بات پہ سٹینڈ کرتے ہیں کنسیڈرنگ کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے خان صاحب کو بتائی اور وہ کہا لگا کے ہنسے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اتنی تو مجھے سمجھ ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہ پی ٹی آئی پہ قبضہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہی رہنا ہے، وہاں پہ کوئی اور قبضہ نہیں کر سکتا. پی ایم ایل این کا لیڈر میاں نواز شریف ہی ہے، تو اس لیے قبضہ تو خیر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو ان کی گروپنگ ہے اس میں بالکل علیمہ خان صاحبہ کی اور باقی اب چلے ان کا اندرونی مسئلہ ہے، میں سب کے نام کیا لوں، تو وہاں پہ ایک ان فائٹ تو ہے، وہ ان فائٹ ان کی گفتگو سے بھی ظاہر ہوتی ہے اور ویسے بھی بڑی آبویس ہے، یعنی بڑی واضح ہے، کوئی اس میں کوئی اتنی جو ہے وہ چھپا کے بات نہیں رکھتے. تو وہ تو ہے، اس میں بالکل علیمہ خان صاحبہ کی کوشش ہوگی کہ کیا آپ دوسرے گروپ کی رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بشرا بی بی کا گروپ ہے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں جائے. رانا صاحب جو آپ دوسرے گروپ کی بات کر رہے ہیں وہ بشرا بی بی کے گروپ کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. تو آپ کو علیمہ خان صاحبہ کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے بشرا بی بی کے گروپ کے کمپیریزن میں؟ نہیں، پلڑا تو بھاری اسی کا ہوگا جس کو عمران خان صاحب بھاری کریں گے، باقی کسی کا پلڑا ادروائز بھاری نہیں ہو سکتا. انٹرسٹنگ. دیکھیں، یہ ہماری جو پارٹیز ہیں وہ ایک سرکمسٹانسز ہیں، وجوہات ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یعنی پاپولر لیڈرشپ بیسڈ پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این بھی، بلکہ پیپلز پارٹی بھی بھٹو فیملی کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پہ اور کسی کو اگر آپ کوئی لیڈر بننے کی کوشش کرے گا تو نہیں بن سکے گا. رائٹ.